الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه الصلاة والسلام إن للجنة 8 أبواب. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا و سزاور ہیں. جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی تخلیق فرمائی ہم اس اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. پڑھیے الحمدللہ. اور اس کے بعد تمام انبیاء تمام رسولوں تمام پیغمبروں پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ السلام پر درود و سلام کے ہزاروں ہزار پھول نچھاور ہوں. اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں موجود تمام مصلیان پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع چلو جنت کی سیر کریں. محترم حضرات، ایک بات آپ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دار فانی کو پیدا فرمایا اور اس میں ہمیں اور آپ کو بھیجا اور 2 راستے بتا دیے، ایک سیدھا راستہ ایک ٹیڑھا راستہ. سیدھا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ، ٹیڑھا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا راستہ. 50 سال 60 سال کی مدت میں 80 سال میں تو آدمی بیچارہ وہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے. 60 سال تک کی آدمی کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہے، آدمی خود مختار ہوتا ہے. 50 سال 60 سال کی مدت میں اس دنیا میں عمل کر کے، چونکہ یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے کے جانا یہی اصل مقصد ہے، اور جہنم سے بچ جانا یہی اصل مقصد ہے. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم 1000 بار سنتے ہیں جنت 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 جنت،
صرف جنت ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ جنت میں اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، جب آدمی اس چیز کو سمجھے گا تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہو، فیفا ورلڈ کپ ابھی ہو رہا ہے قطر کے اندر، اس میں جو پرائز دیے جائیں گے اس کو آدمی جانتا ہے۔ جیت حاصل کرنے کے بعد جو ایک تشہیر ہوگی اور ایک نام دنیا میں ہوگا، اس کو لوگ جانتا ہے، اور اسی لیے آدمی جان لگا دیتا ہے اس فیفا ورلڈ کپ کو جیتنے کے لیے یا دنیا کے ان ٹورنامنٹ کو جیتنے کے لیے، چونکہ وہ اس کے نتیجہ کو جانتا ہے، اس کے انجام کو جانتا ہے کہ اگر میں جیتوں گا تو مجھے یہ ملے گا، 50,000 روپے ملیں گے، 60,000 روپے ملیں گے، 1,00,000 روپے ملیں گے۔ KBC کروڑ پتی میں جانتا ہے کہ مجھے کروڑ روپیہ ملے گا، اسی لیے وہ رات دن محنت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں جنت تو ملے گا، لیکن جنت میں کیا کیا ہے اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ اور جب ہمارے اور مائنڈ میں، ہمارا اور آپ کا ذہن میں جب یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ ہم نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے یہ ملے گا، روزہ کریں گے یہ ملے گا، حج کریں گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دیں گے یہ ملے گا، صدقہ دیں گے یہ ملے گا، برائی سے بچیں گے یہ ملے گا، جب ہمیں ملے گا کیا، رزلٹ کیا ہے، جب ہمیں اور آپ کو اس چیز کی جانکاری اچھی طریقے سے ہوگی، تب ہمیں نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں حج کرنے میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ہم تہجد کی نماز میں کہیں گے اللہ بس جنت مل جائے۔ جنت میں ہے کیا؟ آئیے سب سے پہلے حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کیا جنت ہے یا نہیں، جنت ہے یا نہیں جس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اشہد ان اللہ حق وان لقاءه حق وان الساعة حق وان الجنة حق وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ۔ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اس حدیث میں کیا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، او لوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ رب العالمین سے ملاقات بھی ہوگی، یہ بھی حق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، یہ بھی حق ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، او لوگو میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں دجال کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، میں زندگی اور موت کے بعد کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، اے اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ بھی ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے، اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچانا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنت موجود ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جنت کیسی ہے؟ جنت میں ہے کیا چیز؟ سورہ محمد سورہ نمبر 47 ورس نمبر 15، جہنم میں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ نے بیان فرما دیا۔ مثل الجنہ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن ومنها انہار من لبن لم يتغیر طعامه وانہار من خمر لذة للشاربین
وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ 4 چیزیں بیان تھی اس آیت کریمہ کے اندر۔ نمبر 1، جنت میں تمہارے لیے 4 نہریں جاری ہوں گے۔ کتنی نہر؟ 4 نہر۔ ان میں سے پہلا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ، اس میں پانی کے نہریں جاری ہوں گے، غیر آسن، وہ پانی کبھی بدبو کرے گا ہی نہیں، وہ پانی کبھی خراب ہوگا ہی نہیں۔ دنیا کے پانی خراب ہوتے ہیں دنیا کے پانی، یہ خراب ہو جائیں گے، اس میں بدبویں آتی ہیں، لیکن جنت میں جو پانی ہوں گے وہ کبھی بدبو نہیں کرے گا۔ ایک اس میں کوانٹٹی بتایا گیا اور ایک کوالٹی بتایا گیا۔ کوانٹٹی یہ ہے کہ انہارم، نہریں جاری ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے تھوڑا پی لیا ختم ہو گیا، نہیں، انہار، نہریں جاری ہوں گے، یہ اس کی کوانٹٹی ہے۔ اور کوالٹی کیا ہے؟ غیر آسن، کہ اس پانی سے کبھی بدبو نہیں آئے گا۔ دس از کوالٹی، یہ کوالٹی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو آپ لے لیجئے، ان کی کوالٹی بھی خراب، ان کی کوانٹٹی بھی خراب ہے۔ آج جوانی ہے، کل جوانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جوانی آج جوانگی میں ہے، لیکن کل یہ جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، پھر آدمی مر جائے گا۔ پتہ چلا اس دنیا کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو کر چلی جائے گی۔ لیکن جنت میں جو نہریں جاری ہوں گے پانی کی، وہ اس کی کوالٹی بھی ہائی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی بھی، اور وہ پرماننٹ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ایک پانی کی نہر جاری ہوں گے جنت میں، پیو جتنا پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ، جنت میں دودھ کے نہریں جاری ہوں گے، دودھ کے، لم یتغیر طعامہ، اس کے مزہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لم یتغیر طعامہ، آپ پیئیں گے تو اس کے پینے میں کوئی بدمزہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دودھ جو ہمارے اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں گائے سے، بھینس سے نکلتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نہر جاری کر دے گا، پیو میرے بندے، خوب پیو۔ آج کل کے دودھ آپ فریج میں بھی رکھے تو بھی 2 دن کے بعد وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں ہمیشہ رہے گا، نہریں جاری ہوں گے، لیکن وہ کبھی لم یتغیر طعامہ، اس میں بد مزہ نہیں آئے گا۔ ایسی جنت، اللہ اکبر۔ تو پانی کے نہر، دودھ کے نہر، اور اب دیکھیے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، شراب کے نہر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لذۃ للشاربین، پینے والے کو مزہ آئے گا۔ شراب، ایک بوتل ابھی شراب خریدنے جائیے 200 500 1000 روپے میں بکتا ہے۔ وہ بھی ایسا شراب جس کو پینے کے بعد آدمی کی عقل میں فطور پڑ جاتا ہے، آدمی کی اخلاق بگڑ جاتا ہے، ان کی زبان، ان کی لسانیات بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ ماں کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، بیوی کھڑی ہے، ان کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے بدبودار شراب جس کو انسان پیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اس دنیا کے بدبودار شراب کو پیے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ شراب نہیں پلائے گا جس کی نہریں جاری ہوں گے۔ دنیا میں جس نے شراب کو ٹچ کر لیا ہے اسے وہ شراب نہیں ملے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ سورۃ الانسان یعنی سورہ دہر، اس سورہ کا 2 نام ہے، سورہ انسان اور سورہ دہر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، او میرے بندو، جو مومن ہوگا وہ جنت میں جام پیے گا، اور اس کی خوشبو ایسے ہوگی جیسے کافور اس میں مکس ہو۔ کافور بہت بڑی خوشبو اس میں آتی، ٹھنڈی خوشبو اس میں آتی ہے کافور میں۔
ہے کہ نہیں؟ اس میں وہ مکس رہے گا اور اس کو پلایا جائے گا، اور فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اس نہر سے وہ پیے گا، اور آدمی اٹھ کے اگر کہیں چلا جائے گا، کہیں بھی آدمی جنتی چلا جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے وہ نہر بھی موڑ جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ دنیا کے شراب پینے والوں، اگر تمہیں جنت کے شراب پینا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ مولانا صاحب وہاں بھی شراب یہاں بھی شراب، نام سملر ہے، پانی نام سملر ہے، دنیا کا جو نام ہے نام ایک ہے لیکن کوالٹی الگ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دودھ نام ہے، ہم اور آپ دودھ کہتے ہیں، لیکن وہاں کا دودھ کچھ اور ہوگا، نام میں صرف اتحاد ہے، نام میں صرف سملرٹی ہے، ورنہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں کے شراب پیو گے، پینے والے گلیوں میں رات میں پڑے رہتے ہیں، ان کے زبان پہ ان کے منہ میں کتے پیشاب کرتے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور بڑی شان سے اٹھ کر کے پھر گھر آتا ہے۔ جنت کے شراب پیے گا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس میں نہ سر میں درد ہوگا اور نہ کبھی روکا جائے گا، بندے پیتا جا، جتنا پینا ہے پی لے، آج تیرے سر پہ کوئی درد نہیں ہوگا، تیری زبان بد زبانی نہیں بولے گی۔ تو یہ شراب، اگر کوئی شراب یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی شراب پیتا ہے تو چھوڑ دیجئے، اگر جنت میں شراب پینا ہے تو، اور اگر نہیں مولانا ہمیں تو دنیا کے شراب اچھے لگتے تو خوب پیو۔ اور کیا؟ 3 ہو گئے، نہر پانی کے، نہر دودھ کے، نہر شراب کے، اللہ اکبر، اور ایک نہر جاری ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایک نہر شہد کا ہوگا، شہد کا ہوگا جو کبھی گڑبڑ نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آج کوئی شہد بیچنے کے لیے آتا ہے تو ڈپلیکیٹ بیچنے کے لیے آتا ہے، وہ چینی کا بنا دیتا ہے سیرا، اور اس میں چھتی توڑ کر کے مدھو مکھی کو اس میں رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، ہے کہ نہیں؟ ڈپلیکیٹ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں تمہارے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے شہد کے نہر جاری کر دیں گے، بندے پی لے جتنا پینا ہے، کوالٹی بھی بیسٹ دے رہا ہوں، کوانٹٹی بہت ماترا میں دے رہا ہوں، ماترا کبھی کم نہیں ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں جنت میں، اگر یہ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ اگر چاہیے تو آپ کو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی فجر میں وہی 10 آدمی ہیں اور سب غائب، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی آدمی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے 80 نہیں 20% ہوں گے، باقی سب کاروبار میں رہتے ہیں۔ اچھا آپ کو آج اور بتاؤں، چلیے جنت اور دیکھتے، سیر کر لیتے ہیں جنت کی۔ کیا جنت میں موت آئے گی؟ جنت میں موت آئے گی؟ یہ 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی ہے، کب موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ ہم نے جو مال کمایا، جو دولت اکٹھی کی ہے، جو روپیہ اور جو مال ازر ہم نے کما کے جمع کر کے رکھا، ہم نے گھر بنا لیا ہے، یہ سارے کے سارے مال ہم کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ کب جانا پڑے گا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب موت آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو تم آ جاؤ میری جنت میں، ایک مرتبہ آنے کے بعد یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آ جاؤ میری جنت میں، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ایک مرتبہ جب موت آ گئی دوبارہ میری جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمیشگی کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی ان تمام نعمتوں تمہارے پاس ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی کہانی۔ ہم اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ فجری کی اذان سن کر کے ہم دکان کا شٹر کھول رہے ہیں۔ جو دنیا ہمیں اور آپ کو چھوڑنے والی ہے، اس دنیا کے لیے ہم رات اور دن اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہم نماز کو کہہ رہے ہیں نماز، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے دکان میں گراہک کسٹمر آ گیا ہے، اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائے کسٹمر چلا جائے گا۔ اس زندگی کے لیے جو ختم ہو جائے اس کے لیے جب ہم محنت کر رہے ہیں، وہ زندگی جب کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو ہمیشگی کی زندگی پسند ہو تو آپ کو دکان بند کرنی پڑے گی، آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مولانا کسٹمر گھوم کے جائیں گے، نہیں، رزق کا مالک اللہ ہے۔
جسے چاہتا اللہ رزق دیتا ہے. آپ کو اخروی زندگی کی تیاری کرنی ہے. تو وہاں پر موت نہیں آئے گی. موت کو ایک منڈی کی شکل میں لے کے آئے گا اور موت کو ذبح کر دے گا. جنتیوں کو بولے گا دیکھو, جہنمیوں کو بولے گا دیکھو, دیکھ لو آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی, موت کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی تو کس کو موت آئے گی؟ موت کو موت آئے تو اور کس کو موت آئے گی؟ اب تو کوئی نہیں مرنے والا. جنتی جنت میں, جہنمی ہائے رے ہائے جہنم میں. چلیے, جنت کتنا خوبصورت ہے. جنت میں جائے گا کون؟ جنت کتنا خوبصورت ہے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. سنن مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ولا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه وإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. اس میں جو کپڑے پہنیں گے وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس میں سب جوان ہو کر کے ڈالے جائیں گے. لا یفنا شبابہ, وہ لوگوں وہ جنت میں کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی. وہ جوان ہمیشہ جوان رہے گا, کہیں بڑھاپا نہیں آئے گا. اگر 33 سال کا کر کے اس کو جنت میں داخل کرایا جائے گا, 33 سال کا ہی بن کے رہے گا, بڑھاپا نہیں آئے گا. چاہتے ہیں نا ہم اور آپ بھی جوان ہو کر جنت میں چلا جائے. جنت میں سب جوان, بوڑھا ہوگا پھر بھی جوان ہو کر کے جنت میں گھسایا جائے گا. اللہ اکبر. سب کی عمر ایک حدیث کے مطابق 33 سال, ایک حدیث کے مطابق 37 سال, بہرحال 33 سال کے سب کو بنا دیا جائے گا اور سب کہے گا جاؤ میرے بندو جنت میں جاؤ. وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ دنیا کی جوانی کیا ہے؟ 20 سال کی زندگی ہے, یہ جوانی فانی ہے, ختم ہو جائے گی. اس کے لیے تیاری کرو جو جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. لا یفنی شبابہ. اور آگے دیکھیے وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ, آج میں آپ کو جنت کی سیر کرا رہا ہوں اور ایک خطبے میں نہیں ہوگا, اس کے لیے کئی ایپیسوڈ بنانا پڑے گا. وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ. جنت میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا رکھا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ. جنت میں اللہ نے ایسی نعمتوں کو رکھا ہے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت. جنت میں اللہ نے ایسی نعمتوں کو رکھا جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر. اور جنت میں اللہ نے اتنی بہترین چیز بنا کے رکھا ہے جس کے بارے میں کسی انسان کے دل و دماغ میں, کسی انسان کی سوچ میں, کسی انسان کے دل میں اس کی تصور بھی نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. آپ دنیا کے سب سے خوبصورت 5 سٹار 7 سٹار کشمیر کی وادی میں چلے جاؤ, مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ, دنیا کی سب سے خوبصورت پیرس, سب جگہ چلے جاؤ. آپ خوبصورتی کو تصور کرو کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. آپ جب پہلی مرتبہ جائیں گے کتنی خوبصورت ہے. آپ خوبصورتی کی انتہا لے لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت اللہ نے جنت کو بنایا ہے کہ تمہاری ذہن میں اس کی خوبصورتی کی تصور پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ کتنا خوبصورت بنایا ہوگا جنت ہمارے اور آپ کے لیے. ہم 5 سٹار ہوٹل کو دیکھتے کہتے کاش اس کا مالک میں بن جاتا. اللہ کرا آ جاؤ, یہ دنیا چھوڑو, دنیا کے 5 سٹار 7 سٹار چھوڑو, کشمیر کی وادیوں کو چھوڑو, پوری دنیا کو چھوڑو, آ جاؤ میری جنت میں نے ایسی چیز بنا کے رکھی ہے کہ اس زمین کے بدلے میں, اس جنت کے بدلے میں اگر تم پوری دنیا کو خریدنا بیچنا چاہو اور پوری دنیا کو بیچ کر کے اگر جنت میں ایک بالش زمین خریدنا چاہو پھر بھی خرید نہیں پاؤ گے. اتنی خوبصورت جگہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خریدنا ہے. خرید نہیں پائیں گے آپ. یہ دنیا کے سکے اور ٹکے وہاں پر نہیں چلتے ہیں. دنیا کے کرنسی ناٹ الاٹیڈ ان پیراڈائز. جنت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, وہاں صرف اعمال چلیں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جنت میں ایسی نعمتوں کو رکھا ہے کہ کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی انسان کے
دل میں وہ تصور پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ نے اتنی خوبصورت جنت کو بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جائے گا کون؟ للذین احسنوا الحسنی، جو نیک عمل کرتا ہے وہی جنت میں جائے گا۔ بس نیک عمل ضروری ہے جنت کے لیے، پیسے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ ہاں صدقے دے کر کے آپ نیک عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر صرف عمل چلے گا۔ جنت میں جب پہلی مرتبہ لوگ جائیں گے، جنت تو خوبصورت ہے۔ ایک اور بات آپ نوٹ کر لیجئے، بڑی ساری حدیثیں ہیں۔ جنت میں الگ الگ مکان ہوں گے، کوئی سونے کا ہوگا، کوئی چاندی کا ہوگا، کوئی یاقوت کا ہوگا، کوئی مرجان کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سب الگ الگ بلڈنگیں بنی ہوں گی، اور جنت کی جو اینٹیں ہوں گی نا وہ یاقوت کے ہوں گے، اور وہ ہیرے جواہرات کے ہوں گے، اور ان کے بیچ کا جو سنگ ریزہ ہے جس کے ذریعے چپکاتے ہیں وہ کس کا ہوگا؟ مشک کا ہوگا۔ اللہ، مشک کا۔ ایسا کمرہ نہیں چاہیے ہمیں اور آپ کو، ایسا کمرہ چاہیے نا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نیک عمل کرنا پڑے گا۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام قال اول زمرۃ تدخل الجنہ على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں پہلی جماعت، پہلی ٹیم، پہلی گروپ جو جائے گی نا، اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے؟ 14ویں رات کی چاند کے چمکتے ہوئے، 14ویں رات کی چاند کو آپ دیکھیں، جتنی خوبصورتی اس کے اندر ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت اس کو بنا دیا جائے گا جو جنت میں پہلی گروپ داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اللہ کے نبی کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ کہا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ رونے لگی، رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ کو بھی جوان بنا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کوئی بوڑھی وہاں پر نہیں جائے گی، کوئی کالا کلوٹھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کوئی کالا آدمی آپ اس کو کالے کہیں کہ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو، کیسے جاؤ گے؟ نہیں، اس کو گورا بنا دیا جائے گا۔ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح اسے چمکا دیا جائے گا۔ چاہے اس دنیا میں بیوٹی پارلر جا کر کے اپنے چہرہ کو خوبصورت بنائے ہو یا نہ بنائے ہو، اگر ان کے اعمال اچھے ہو تو خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ یہ پہلی گروپ کی ہے خوبصورتی۔ اور جو دوسری، اس کے بعد جو ٹیم جائے گی، دوسری جماعت، کأحسن کوكب دري في السماء ذات، میرے صحابہ کرام، جیسے آسمان میں سب سے خوبصورت ستارہ کو تم چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، آسمان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ ہے ویسا رنگ اس کا ہوگا، اتنی خوبصورت وہ لوگ ہوں گے جو دوسری مرتبہ جنت میں جائیں گے۔ پہلی ٹیم جا رہی ہے، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ دوسری بار ان کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں، ان کا چہرہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارے کے مانند ان کا چہرہ کر دیا جائے گا۔ یہ تو ان کی خوبصورتی، بیوٹی، جسمانی اعتبار سے۔ اندر بھی بیوٹی ہونی چاہیے نا۔ اگر باہر گورا پن ہے، اندر کالا پن ہے، تو وہ تو گھٹیا آدمی ہے نا۔ بہت خوبصورت آدمی، ان کا دل کالا ہوتا ہے، بڑا گھٹیا آدمی ہوتا ہے۔ جنت میں جائے گا، اس کے جسم کو، اس کے باڈی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور اس کے اندر کو بھی خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى رَجُلِ قَلْبٍ وَاحِدٍ لَا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ، ان کے دلوں کو، جنتیوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک دل جیسا بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام جنتیوں کا دل ایک دل جیسا بنا دے گا، اس میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، صرف سلام، صرف سلام جواب، سلام جواب، کسی کا کوئی وہاں پر کوئی دشمنی نہیں۔ اب جنت میں داخل ہو گئے، اس حدیث کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، 2 لڑکیوں سے شادی کرا دی جائے گی۔ کتنے؟ پہلی مرتبہ۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ، رواه البخاری۔ حدیث نمبر 3081، 3081 فرماتے ہیں
کہ پہلی مرتبہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، داخل ہوتے ہی ہم 2 لڑکیوں سے ان کی شادی کرا دیں گے، اور وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت! یرام خسقہن، کہ ان کے پنڈلی کے گوشت، پنڈلی سے ان کے گوشت اور ہڈی کے بیچ میں، من وراء العظم واللحم، گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے پنڈلی کے اندر جو مادہ ہوگا اتنا خوبصورت ہوگی وہ لڑکی کہ وہ بھی نظر آئے گا، اتنی خوبصورت۔ اللہ اکبر! نہیں چاہیے ایسی لڑکی۔ اور یہ دنیا کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہے؟ ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے۔ حدیث، ان للجنت اب 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جنت کے جو دروازے ہیں اور ان کے جو دونوں چوکھٹ، اس کو چوکھٹ بولتے ہیں نا آپ لوگ، یہ جو چوکھٹ ہے اس کی دوری کتنا ہے؟ اللہ اکبر! جنت کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے! آپ اس حدیث سے اندازہ کیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 194، 194، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، بڑی لمبی حدیث ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی دوری، بین المسارع، صرف چوکھٹ کی دوری، مکہ سے لے کر کے حجر تک، یا مکہ سے لے کر کے بصرہ تک، اور مکہ سے لے کر کے حجر تک کی دوری 1160 کلومیٹر۔ کتنے؟ 1160 کلومیٹر۔ اور مکہ سے بصرہ کی دوری 1225 کلومیٹر دور۔ مسلمانوں اندازہ کرو کہ اگر جنت میں صرف ان کے دروازے اور چوکھٹ کی دوری اگر اتنا ہو، اتنا ڈسٹینس ہو، تو پھر جنت کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے کسی کو بلایا جائے گا؟ ہاں بلایا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، صرف ایک حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب ما شئت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کو کہا جائے گا، اس عورت کو جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ یہ 4 کام اگر کوئی میری ماں اور بہن کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا، ادخل الباب من ای ابواب شئت، جنت کے 8 دروازے سے جہاں سے بھی چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ بہرحال جنت کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ ابھی بڑی پیاری پیاری حدیث ہے، آپ کو سنائیں گے اگلی قسط جب موقع ملے گا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 5 منٹ آپ سے لے چکا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں، اور بلکہ سب سے بہترین جنت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے، پل صراط کے عذاب سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ فتنہ دجال سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے نظیر، میری ایک بے نظیر سا یہ ہے ایک جس کا بار بار اعلان ہو رہا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی أكبر۔